مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ ایک فرمائش کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب اس کا قافیہ دیکھیے گا، بہت زبردست۔ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، حرم حسین ہی رکھ لے غلام زادوں کا۔ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، حرم حسین ہی رکھ لے غلام زادوں کا۔ لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کو۔ لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے، لگا کے نعرہ سبحان اللہ حلال زادوں نے حرام جینا حرام زادوں کا۔ اور ایک کڑوا شعر اور سن لے تاکہ میرا ذہن بن جائے میں بول کہا رہا۔ ایک شعر اور سن لے کہ خانقاہوں سے جن کو تربیت نہیں ملتی، خانقاہوں سے جن کو تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی۔ خانقاہوں سے جن کو تربیت نہیں ملتی، در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی۔ جو گستاخ نبی ہیں ان کے شجرے میں، جو گستاخ نبی ہیں ان کے شجرے میں ماں تو ملتی ہے ولدیت نہیں ملتی۔ جو گستاخ نبی ہیں ان کے شجرے میں ماں تو ملتی ہے ولدیت نہیں ملتی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا یہ میلاد النبی ہے۔ رب نے فرمایا اگر تم میرے نبی کا ذکر انسانوں کے بیچ میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر کل فرشتوں کے بیچ میں کروں گا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے، اگر دلیل نہ معلوم ہو تو صرف اتنا کہہ دینا کہ ہر راستے رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، میلاد کرنا کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے، میلاد کرنا پروردگار کی سنت ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے میلاد کی تو وہ رب کی ذات ہے۔ اور میلاد کہاں کی؟ اب ذہن کو حاضر رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد پڑھا، حضرت جبریل نے بھی پڑھا، حضرت جبریل کی بھی موجود ہے پروردگار عالم نے عالم ارواح میں۔ اور میلاد کہتے کسے ہیں وہ توجہ سے سن لو، نبی کی عظمت بیان کرنا، نبی کی فضیلت بیان کرنا، نبی کی افضلیت کو بیان مرتبے کو بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ سمجھ رہے نا، نبی کی عظمت بیان کرنے کا نام میلاد ہے۔ تب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحیں، تمام اولیاء کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، تمام لوگوں کی روحیں عالم ارواح میں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بھی وجود نہیں ہوا، سب سے پہلے عالم ارواح میں رب کائنات نے انبیاء کی روحوں سے کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام کی روح کو مخاطب کر کے فرمایا اے آدم علیہ السلام کی روح سنو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیجوں گا۔ تم سب سے پہلے انسان دنیا میں بنو گے، سب سے پہلے نبی بنو گے، لیکن اے آدم علیہ السلام جب تم دین کی تبلیغ کرنا تو لوگ تمہارے ماننے والے، تمہارے چاہنے والے تمہارا کلمہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ۔ یہ اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام اگر تم خیر چاہنا، بھلائی چاہنا تو تم میرے نبی ہی کا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی روح کو رب نے مخاطب کیا، اے ابراہیم علیہ السلام کی روح سنو، میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا، تم میرے خلیل بنو گے، آج سے نمرود تم پر گلزار کروں گا، لیکن جب تمہارے چاہنے والے تمہارا کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن تم میرے محبوب ہی کا کلمہ پڑھنا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ رب کائنات عالم ارواح میں نبی کا میلاد پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اور نبیوں میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی فرق نہیں ہونا ہے۔ اور میں بتاتا ہوں آپ نبیوں کا نام لیجئے فرق واضح ہو جائے گا، نبی کا نام لیجئے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں فرق واضح ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب ہم تمام انبیاء کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کتنے نبیوں کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں علیہ
سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ ضرورت ہے ایمان بچاؤ، خرافاتیں بند کرو محفلوں سے، بند کرو نچنیوں والا کام، مسلمان ہو مسلمان بن کر رہو، سمجھ رہے نا؟ اگر ادھر علاج نہیں ہو تو ادھر کا مائک بند کروا دیا کوئی اس پیسے کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے توجہ سے سنیں، میں آپ یہ کر رہا تھا کہ اپنے ایمان کو بچاؤ اور خرافاتیں بند کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک عالم کی حیثیت سے بند کرو ڈی جے باجا اپنی شادیوں میں، بند کرو ناچ گانا، اس پیسے کو بچا کر کے تمہارے گاؤں میں کوئی مظلوم ہو، کوئی غریب ہو، اس کی لڑکی کی شادی ہو مدد کر دیا کرو۔ کوئی غریب بچہ علم حاصل کر رہا ہو، اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے جو اپنے بچے کو مدرسے میں یا اچھی تعلیم دلا سکے تو اس کے پڑھنے میں مدد کر دیا کرو۔ اپنے گاؤں کی مسجد میں تعاون کیا کرو، اپنے مدرسے گاؤں کے پڑھنے والے دین پر عمل کرنے والے بچوں کی مدد کیا کرو، اپنے بچوں کی پڑھائی پر خرچہ کرو۔ میں ایک بڑی ذمہ داری سے بولنا چاہتا ہوں، اگر صرف ہندوستان کا مسلمان نہیں، اگر صرف ضلع سیتامپور کا مسلمان 5 سال تک خرافات کا پیسہ بچا کر کے اپنا ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم کرنا چاہے جس میں مسلم قوم کے بچے پڑھیں گے، جو مدرسہ 5 سال کے حضور خرچ میں اتنا عالی جان تیار ہوگا جو تمہارے ضلع سیتامپور میں کوئی ایسا یونیورسٹی نہیں ہے۔ آپ کا پیسہ بچاؤ، خرافات کا پیسہ بچاؤ۔ آج جو یہ پابندیاں لگ رہی ہیں کہ ہماری بچیاں کالجوں میں نقاب کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، جب ہم دوسرے کے محتاج ہیں تو یہی ہوگا، دوسرے کے ہم محتاج ہیں یہی ہوگا۔ ہمارے اندر جتنی مکاریاں ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں، ہم اپنا کی محنت کا پیسہ اگر اچھی تعلیم پر خرچہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری محنت بھی کامیاب ہوگی، ہمارا محنت کا پیسہ بھی کامیاب ہوگا۔ اور ایک بات بتاؤں، میں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں، بند کرو نتنیوں کی بارات جانا، بند کرو نتنیوں کی بارات جانا۔ ہاں آج یہ سسٹم بنا رکھا ہے، اگر امام سے تھوڑی غلطی ہو جائے تو ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ان کا پیر ہلتا ہے وضو صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور خود باراتوں میں لے جا کر کے ڈی جے باجا کے سامنے امام کو کھڑا کر کے گناہ کروا رہے ہو، کون سا منہ لے کر کے اس کے پیچھے تم نماز ادا کرو؟ آج امام کو گناہ کرنے پر تم مجبور کر رہے ہو، اور امام بیچارہ مجبور کس بات سے؟ وہ 5-6 ہزار روپے تنخواہ پا رہا ہے، اس کے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ آج دھمکیاں دی جا رہی ہے، اگر میرے بیٹے کی بارات نہیں دیے گئے تو تمہارا استعفیٰ کر دیا جائے گا۔ ابے استعفیٰ اپنی جیب میں رکھ، وہ بکنے والے کوئی دوسرے مولوی ہوں گے۔ ہاں بارات لے جاتے ہو، امام بیچارہ نکاح پڑھاتا ہے، 4 گھنٹے وہاں ڈی جے بجا کر کے پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں، دوارے کا 4-5-8 کرتے ہو۔ ہاں پورا خاندان ناچتا ہے، اور اس کے بعد 3 گھنٹے بجانے کے بعد جب دھول سے لٹ پٹ ہو جاتے ہو، آنکھیں جتنا صبح بیوٹی پارلر میں آپ نے کلیشنگ کروائی تھی وہ سب بھوت بن کے نظر آتے ہیں نا، اور اس کے بعد کہتے لڑکے کا باپ، ارے مولانا صاحب جلدی رجسٹر بھرو، شام ہو جائے گی تب نکاح ہوگا کیا، جلدی جلدی پڑھو نکاح۔ ارے ناگانو، ارے ناگرو، یہ تمہارا نکاح نہیں ہے۔ اگر تم کو اتنا ہی ناچ کرنا تھا تو تم نے نکاح کے لیے کیوں تیاری کی، کچھ اور کر لیتے۔ ہاں کیوں نکاح کی تیاری کی؟ امام نکاح پڑھا رہا، نکاح پڑھاتا ہے، حدیث پاک پڑھتا ہے، نکاح ہو من سنت، نکاح نبی کی سنت ہے، نکاح نبی کی سنت ہے۔ اور ادھر گانا بج رہا ہے کالا کوا کاٹ کھائے گا، تو 1 مہینے میں طلاق تو بے ہو ہی جائے گا۔ ہنسو مت سے سوچو دل پر ہاتھ رکھنے، یہ ہمارے اندر مکاریاں ہیں۔ ہاں یہ ہمارا درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر ہماری قوم سدھر جائے تو قوم سے خرافات
ہاں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد چلے جائیں۔ جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے میں نے اکثر دیکھا نہ تو گھر کا کوئی نماز پڑھتا ہے اور نہ تو آنے والے اکثر مہمان کوئی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھو، جاؤ مسجد میں اللہ سے دعا کرو، اللہ آج ہمارے بیٹے کی شادی ہے، تو عالم الغیب بالشہادہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اے اللہ میرے بیٹے کی شادی میں جو آنے والی پریشانیاں ہوں اس سے ہمیں محفوظ فرما، مہمانوں کی آبرو کے ساتھ میری عزت کو برقرار فرما، سلامت رکھ۔ دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ عزت کو ضرور سلامت رکھ۔ یہاں دل سے مانگو تو آج ہمارا نتیجہ کیا ہے؟ ہم جمعے کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، سنو توجہ، اور جب جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تب بھی ہم دل سے نماز نہیں پڑھتے، دل سے نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی تو پہنچتا ہے ایک رکعت ہو جاتی ہے، کوئی پہنچتا ہے کہ امام سلام پھیرنے والا ہوتا ہے، فٹافٹ کھٹ کے بیٹھ گیا، امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کوئی پوچھے دروازے پر پہنچے کا جمعہ ہوئے گا، ابھی یہ بھی نہیں پتا تجھے ٹائم کتنے وقت کا ہے۔ امام سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتا ہے، یا اللہ سب کی نمازوں کو قبول کر لے، یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ لیکن پیچھے بیٹھ کر اکثر مقتدیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا نہیں کرتے، پیچھے بیٹھ کر ہاتھ ملتے ہیں۔ جو 3 مہینے بعد جمعہ پڑھنے آیا ہے وہ کہتے ہیں یہ پنکھا نہیں چل رہا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہو یہ لائٹ نہیں چل رہی ہے، اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ امام کہہ رہا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ مقتدی کہتا ہے امام صاحب اب تو دعا ختم کرو، خدا کے واسطے دکان جانا۔ بتائیے تو یہ کب دل سے دعا مانگی؟ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعائیں کب تم نے مانگی؟ امام سلام پھیرتا ہے، ابھی امام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے دعا مکمل نہیں کر پاتا ہے، آدھے سے زیادہ مقتدی بستی سے باہر نظر آتے ہیں، آدھے سے زیادہ بھاگتا وہ مسلمان نظر آتا ہے۔ کسی نے راستے میں پوچھ لیا کہاں گئے تھے، بڑے فخر سے کہتا ہے جمعہ پڑھنے گئے تھے، ہاں، اور اسی نے پلٹ کر پوچھ لیا جمعے میں کتنی رکعت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جاہل سمجھ رکھا کیا 14 رکعت ہوتی ہے۔ اسی نے پلٹ کر پوچھ لیا ایمانداری سے بتاؤ پڑھا کتنا ہے، یہ پڑھنے۔ یہ نتیجہ ہے ہمارا، 2 رکعت پڑھ کر ہم بھاگ آتے ہیں۔ کب تمہیں سمجھ آئے گی میرے بھائی؟ اور جب لوگ جان گئے کہ تم صرف جمعے کے نمازی ہو تو جمعے پر تالا لگواتے ہیں۔ ہاں جمعے کے دن رکھوالوں کو بھیج کر کے بتایا گیا دیکھو کتنے لوگ آتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے مسلمان جمعے کے علاوہ مسجد نہیں جاتا۔ اور آج یہی اگر ہمارا طریقہ رہا تو ابھی تم کم بھگائے گئے تھے مسجدوں سے۔ اگر یہی ہمارا طریقہ رہا تو ایک دن ایسا آئے گا آج بلایا جا رہا ہے جیسے ابھی کچھ دن پہلے مسجدوں سے بھگایا جاتا تھا، پھر تمہیں بھگایا جائے گا۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، سنیں توجہ سے، مرد تو مسجد پہنچ بھی جاتا ہے اور ان کے پاس تو جمعے کو بھی فرصت نہیں ہے۔ شادی میں جس دن چھئی ہوتی ہے اسی دن سے ڈھول بجانے کی فرصت ہے، لیکن ہفتے میں جمعے کی نماز کی فرصت نہیں ہے ان کو۔ ہاں برا لگے مجھے تکلیف نہیں ہے، جو جہاں ہے وہیں سے سنائے۔ میں نے کہا دنیا میں جتنا تم بجاؤ گے ڈھول قبر میں تمہیں اتنا ہی بجایا جائے گا۔ ہاں کیا ہے بھائی، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے چچاؤں سے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ایک نیم بنا لو جس کے وہاں شادی برات میں ڈھول تاشا بجے گا اس کے وہاں نہ جائیں گے نہ دعوت کھائیں گے۔ ہاں ابھی گاؤں کے حالات سن جائیں، یہ نیم بنا لو، نہ غلط کریں گے۔ اور یہ نیم کب چالو ہوگا؟ جب خود عمل کرو، جب خود عمل کرو۔ اور ایک بات کا اس جلسے سے پیغام لے کر جانا، شادی اپنے لڑکے کی کہیں بھی کریں گے لیکن اللہ کے واسطے کسی غریب لڑکی سے دہیج نہیں مانگے، کسی غریب لڑکی کے باپ سے موٹر سائیکل کا مطالبہ نہیں کریں گے۔
अरे लड़का तुम्हारा 50 रुपए मजदूरी करता हो, मोटरसाइकिल चाहिए। अरे मांगने का ज्यादा शौक हो ना तो आना जुमे के दिन सिधौली वारसी मस्जिद में इंशाल्लाह चंदा करवा दूंगा। हाँ, लेकिन अल्लाह के वास्ते किसी गरीब लड़की को के बाप को परेशान ना करो। बारात कहीं जाया करो, जो लड़की का बाप इंतजाम करे, रूखा सूखा जो मिल जाए वो इज्जत से खा करके उसके हक में दुआ करके आ जाया करो, किसी की बेइज्जती मत किया करो। हमारे घर में भी माँ बहने हैं, हमारे घर में भी बेटियां हैं, शादी तुम्हें भी करनी है बच्चियों। आज अगर दूसरे की इज्जत करोगे तो कल तुम्हें इज्जत मिलेगी, और अगर इज्जत नहीं करोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। दहेज लेना गुनाह नहीं है, शर्त ये है जो लड़की का बाप दे वो शौक से उसे समझ रहे ना, उसे कबूल करो, इन खुराफातों से तौबा करो। और अगर कोई डीजे बाजा के साथ बारात लेकर आए तो मैं उलमा से गुजारिश करता हूँ कि ना गांव का इमाम निकाह पढ़ाए, ना इलाके के इमाम को निकाह पढ़ाने दे। हाँ, गांव के इमाम के होते हुए दूसरा इमाम निकाह पढ़ाए, या दूसरा जो बारात में आए उससे सबसे पहले पूछो ये जो बाजा आया है शरीयत में जायज है, तो कहेगा हराम है, तो जो हराम कारी में आप क्यों शामिल? अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, मिलाद का मकसद यही होता है कि कौम की इस्लाह। अगर मिलाद में आए हो नबी से मोहब्बत है तो मैं फिर एक बार कहता हूँ अपने गुनाहों से तौबा करो। मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब अल्लाह का हुक्म हो जाए हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह लेकर चले जाएंगे, कोई तुम्हारा सहारा नहीं। मिलाद कर रहे हो, मिलादें करो, कोई जरूरी नहीं है 20-30 उलमा को बुला करके हम बहुत बड़ा जलसा करें। हमारे पास कुछ इंतजाम नहीं है तो अगर ज्यादा नहीं हो सकेगा तो हम 50 रुपए के बताशे ले आएंगे सुन्नत रसूल से बता, और अपने गांव के इमाम को बुला करके 10 मिनट नबी का जिक्र सुन करके दुआ करें, समझ ना। और नबी का कोई मिलाद छोटा नहीं होता। और एक चीज और आपको बताऊं, उलमा मौजूद है, मैं बताऊं, सबसे पहले मैंने बताया कि मिलाद अल्लाह ताला ने आलम अरवाह, नबी का मिलाद सबसे पहले कहाँ? आलम अरवाह में। और आज जो लोग कहते हैं शीरीनी बांटना कहाँ लिखा है, मैं बताता हूँ। जब रब ने आलम अरवाह में नबी का मिलाद पढ़ा और मिलाद मुकम्मल हो गया, तब अल्लाह ताला ने फरमाया देखो शीरीनी अपनी हैसियत के मुताबिक होती है। अगर कोई गरीब है, तवज्जो से सुनिए, अगर कोई गरीब है बेचारा मजबूर है तो शीरीनी में बताशा लाता है, अगर कोई उससे और अच्छा पैसे वाला है तो शीरीनी में खुरमे का इंतजाम कर लेता है, और अच्छा पैसे वाला है तो लड्डू का इंतजाम कर लेता है, और अच्छा पैसे वाला है बालू शाही का इंतजाम कर लेता है। अगर कोई मुंबई का सेठ है तो अफलातून बंटवा देता है। सबकी हैसियत अलग अलग है, लेकिन हम दुनियादार हैं तो दुनिया के एतबार से शीरीनी तकसीम करते हैं। रब परवरदिगार है, खालिक व मालिक है। जब आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी का मिलाद पढ़ा तो अल्लाह ताला ने वहाँ ये शीरीनी दुनिया वाली नहीं बंटवाई, रब खालिक है। रब ने फरमाया मेरे नबी का मिलाद है, कुछ न कुछ तो बचना चाहिए। तब अल्लाह ने फरमाया मैंने नबी के मिलाद की वजह से मैंने तुम्हें शफीउल्लाह बना दिया, इब्राहिम मैंने तुम्हें कलीमुल्लाह बना दिया, मूसा मैंने तुम्हें कलीमुल्लाह बना दिया, इस्माईल मैंने तुम्हें कबीहुल्लाह बना दिया, मूसा मैंने तुम्हें कलीमुल्लाह बनाया, ईसा नबी की मिलाद की बरकत से मैंने तुम्हें रूहुल्लाह बना दिया। शीरीनी यहाँ भी बढ़ती है, शीरीनी वहाँ भी। कौन कहता है शीरीनी बांटना ना जाए? हाँ, उलमा से पूछो तो बताएंगे। हाँ, और चिल्ला चिल्ली वालों से पूछोगे तो कुछ भी नहीं बताएंगे, वो तो ये कहेंगे ये सब नाजायज है, ये बिदअत है, ये शिर्क है। अच्छा एक चीज बताओ ईमानदारी के साथ, अगर कोई शख्स किसी डॉक्टर के पास पहुंचे और कहे डॉक्टर साहब हमें अपने मकान का नक्शा बनवाना है, ये कागज कलम लीजिए और इस पर मेरे मकान का नक्शा बना दीजिए,
تو ڈاکٹر کمپاؤنڈر سے کہے گا پہلے اسے لٹاؤ اور 2-4 انجیکشن لگاؤ، اسے ہوش میں لاؤ کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں، یہی تو کہے گا۔ انجینئر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ انجینئر صاحب ہماری نبض دیکھ کر بتائیے ہمیں کتنے دن سے بخار آ رہا ہے، تو انجینئر کاریگروں سے کہے گا اسے سیدھا کھڑا کرو، جہاں ٹیڑھا ہو وہیں تھوڑے مار کے سیدھا کرو۔ یہ پاگل ہو گیا ہے بھائی، میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، اور مجھ سے کہو مولانا صاحب آپ اتنے دن حسین گنج میں رہے، اس سال میں چاہتا ہوں آنے والے رمضان میں مکمل قرآن تمہیں سنانا ہے، تو میں کہوں گا بھیا میں چندہ کروا دوں گا، میرے بس کا نہیں ہے نا۔ اگر کوئی صرف خالص حافظ قرآن ہو اور شریعت کا مسئلے کا جانکار نہ ہو، اس کے قریب جاؤ اور اس سے کہو حافظ صاحب کنویں میں بلی گر گئی ہے، سڑ گئی ہے، پھول پھٹ گئی ہے، کتنے بار پانی نکالا جائے جو پانی شریعت کے مطابق استعمال کے قابل ہو جائے، تو وہ کہے گا بھیا قرآن مجھ سے سن لو، مسئلہ عالم سے پوچھ لو۔ تو پتہ یہ چلا ڈاکٹر مکان کا نقشہ بنا نہیں سکتا ہے، انجینئر لفظ دیکھ کر بخار بتا نہیں سکتا ہے، ایک صرف حافظ قرآن شریعت کے پیچیدہ مسئلے بتا نہیں سکتا ہے، ایک صرف عالم دین مکمل قرآن بغیر دیکھے سنا نہیں سکتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیا جائے جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ میلاد کا بتائے گا، اگر میلاد دیکھنا ہے میلاد سننا ہے تو تمہیں عاشق رسول کے قریب میلاد تمہیں عاشق رسول ہی بتائے۔ ہاں وقت زیادہ ہو رہا ہے نا۔